अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स भी उसके साथ हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम ज़रा कुछ लेट आ रहा है लेकिन इश्यूज ऐसे हैं जनाब अल्लाह, बहुत सी बात करने वाली है, खामोशी से तो बैठने वाला मैं है नहीं। हुकूमत वक्त का ख्याल था कि 1 लाख रुपए जुर्माना हुआ है, ये घर सो जाएगा जाकर। ओ भाई गलत फहमी में हो तुम, घर क्यों ना भेजना पड़ जाए, पीछे नहीं मैं हटने वाला। इंट्रा कोर्ट अपील फाइल कर दी है मैंने, जो भी हो और घर क्यों ना बिक जाए, लोगों के साथ खड़े होने से मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो पीएमडीसी का एक मामला छिड़ा है, वो इनडायरेक्ट तरीके से आ रहे हैं कि यार ये तो तुम बाज नहीं आ रहे, पता नहीं कुछ सिफारिश हो, क्या सिफारिशें करानी हो, और जितनी दुआएं मुझे मिल रही है ले लो दुआएं, तुम ही लोगे इतनी। ये जजों के लिए भी कह रहा हूं, मैं आम आदमी के लिए नहीं कह रहा, जजों के लिए भी कह रहा हूं, ले लो दुआएं जितनी ले सकते हो। लेकिन याद रखिएगा, और मैंने अब इंट्रा कोर्ट अपील फाइल कर दिया। ओ यार वही जो मेरा जुर्माना हुआ था यार, उसके अगेंस्ट फिर मैंने हिस्ट्री पुरानी निकाल ली है, फिर मैंने अपनी फतूहात बताई हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने कहाँ कहाँ काम किया और किस किस तरह एडवांटेजेस लिए। और अब लोग जो है ना पीएमडीसी के हवाले से अब बातें कर रहे हैं कि ये फीसों वाले मामले में, मैं तो फीसों वाले में बड़ा सीरियस हो गया, मैं तो फोरेंसिक कराने की बातें कर रहा हूँ। यार ये कारोबार ऐसा है यार, खुदा रहा गरीब आदमी पता नहीं कैसे दे के पैसे पढ़ाता है यार बच्चों से, किसी दिन खुद आओ तो पता लग जाए ना आपको। चलें ये सारी बातें आज गुफ्तगू करते हैं। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में जो मैंने बिजली और गैस पे बहरान के हवाले से मैंने उसकी इंट्रा कोर्ट अपील फाइल कर दी है, ज़रा उसका जिक्र करेंगे। इस तरह पेट्रोलियम की कीमतें जो कम की हैं, ज़रा मैंने वो भी हक़ाइक़ बताए हैं जनाब। वो मैंने बाकायदा ट्वीट की है कि जनाब बेवकूफ़ मत बनाए, हम आपको बता रहे हैं कि बहुत बड़ा रिलीफ दिया। क्या रिलीफ दिया आपने जी? पीटीआर बताया ना कितना है, बैठ कर लेके आना जब जंग से पहले। आज हमारे वो हाफिज़ नईमुर साहब भी बातें बड़ी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन जनाब वो हक़ाइक़ के साथ बातें ज़रा वो भी गुफ्तगू करेंगे। आपके ईरान इसराइल जंग जो है ना, और वो सारी बातें मैंने आपके सामने रखी हुई हैं। मैं और क्या बात करना चाहता हूँ, मेरा मकसद बड़ा वाज़ेह है, ठीक है ना जी। और जो सीसीडी वाला वो मामला नहीं लगा, सीसीडी वाला जो है ना, तो मैंने कहा है पता नहीं क्यों नहीं मुकर्रर किया, हालांकि मैं क्या कह रहा हूँ, ओ भाई मैं बड़ी सीरियसली बात कर रहा हूँ। मैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट, उसका कॉन्सेप्शन, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है चैलेंज किया है, वो नहीं करेंगे तो फिर ठीक है भाई, मैं बैनुल अक़वामी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चले जाऊंगा। मैं तो कोर्टों के सामने इसलिए कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कोर्टों को जाग जाएं, बुनियादी हकूक के हवाले से जाग जाएं। वो जो सियासी बातें थी वो छोड़ दें यार, खुदारा आपने ये सियासतदानों जो सत्यानाश किया ना, ये सारी बातें मैं आपके सामने रख के क्यों कहूँ। सारे 9 मई का फैसला और आ गया, हर एक को पता था फैसला क्या आना है, तो नई कहानी नहीं है, तो इसमें इस परेशान होने की भी ऐसा ज़रूरत नहीं है। वो जो फैसला आना था वो आ गया। सबसे पहले मैं पीएमडीसी के हवाले से बात बता दूं। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज करके बताया, जनाब मुबारकबाद दी अज़हर साहब, वो बहुत बड़ा काम हो गया, कुछ कॉलेजेस ने फ़ीसें रिवाइज़ करना शुरू कर दी। मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं भिजवाया, मैं अभी उसकी हक़ाइक़ सच्चाई की तरफ नहीं जाना चाहता। पीएमडीसी में जब हेयरिंग हुई थी, मैंने बाकायदा उन्हें मिनट्स ऑफ मीटिंग मांगे उनसे, जनाब मिनट्स ऑफ मीटिंग दे। हमारे हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं यार अज़हर तुम जाओ वहाँ पर। मैं उनकी बातों को सामने मानते चला गया, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है यार। देखिए मैं तो मुफादी आवा में कर रहा हूँ, और ये समझिएगा इस बात को, बड़ा यानी बड़ी वो धमकियाँ कह दें या इस तरीके से कि अज़हर बड़ी ज़्यादती कर रहा है। मैं क्या ज़्यादती कर रहा हूँ, फ़ीस जितनी है उतनी लेना फ़ीस यार, अगर बढ़ा सकते हो तो बढ़ा ले, मैं तो इतनी कह रहा। आपको जो नोटिफाइड फीस है उससे ज़्यादा नहीं लेंगे आप जनाब। अगर ये भी फिक्स किया तो फॉरेंसिक होना चाहिए। जब उस पर फॉरेंसिक हुआ था FIA के अपना डॉक्टर उस्मान अनवर था चीफ जस्टिस साहब के दौर के अंदर, साकिब निसार साहब के अंदर, साकिब निसार साहब की बड़ी नेकियां हैं, ये कौम को अब समझ आ रही है, उसको समझ नहीं आ रही थी। मैं उस वक्त भी कह रहा था कि बड़ी नेकियां, नहीं समझे आप लोग, चलें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें बात देखिए बड़ी सीरियस ही है, बच्चे हमारे भी हैं उनके भी हैं। मेरा बच्चा तो किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ता, मेरा कोई रिश्तेदार भी मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ता, ना मैंने आज तक किसी इस हवाले से। मैं इस सिस्टम को बेहतर समझता नहीं। यहाँ तालीम का अपना एक म्यार होगा, वो अपनी जगह, लेकिन एक जुल्म बड़ा है फीसें लेना। फिर एक बड़ी कमाल की बात है, वो फॉरेन स्टूडेंट्स के नाम पे मुझे बड़ी कंप्लेंटें मेरे पास बहुत आई पड़ी हैं। अभी मैंने वो डाटा नहीं दिया, मैंने कहा वो डाटा मैं सारा रखूंगा। कंप्लेंटों पे अभी तक पीएमडीसी उस तरह से एक्शन नहीं ले रहा था, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि पीएमडीसी इस वाले मामले में कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेगा, मुझे बड़ी उम्मीद है। चले मैं आगे ले चलता हूँ आपको। अगला जो मामला है वो बड़ा अहम है, बिजली और गैस पे जो मुझे जुर्माना हुआ था। आपको पता है इस पर आर्टिकल भी छपे, इस पर मुख्तलिफ बार एसोसिएशन या बार काउंसिल्स, सॉरी इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने भी इस बारे में कहा। वो मैंने वो फाइल कर दिया, इंट्रा कोर्ट अपील लगी नहीं है, जो कि मेरा केस जो भी होता है ना जनाब इस तरह का पब्लिक इंटरेस्ट, वो जब तक मोहतरमा चीफ जस्टिस साहबा देख ना ले, और वो मेरा ऑटोमेटिक नहीं केस लगता, मार्क होता है
کہ کس بینچ کے پاس جانا ہے, کس طرح اچھا مجھے کیا فرق پڑتا ہے, میں تو کوئی نہیں, میں نے آپ کے سامنے بڑی دفعہ سوال اٹھائے ہیں, آئینی بینچ دیکھ لیں, مجھے بتا دیں آئینی بینچوں کی پوزیشن کیا ہے یہاں پر. آئینی بینچ بنائے کوئی نہیں بن سکے جناب, باتیں بڑی ہوتی رہی ہیں, بڑا ہمیں بتایا ان سیاستدانوں نے, اور پاکستان تحریک انصاف نہیں لے جا سکی ان چیزوں کو, ان تک لے کے جائے نا ذرا, بتائے نا ذرا کیا کچھ ہوتا ہے. اب یہاں کیا ہے, اب میں نے اپنی پھر بتایا کہ میری ہسٹری کیا ہے. میری ہسٹری ذرا پرانی ہے, ہسٹری شیٹر ہوں نہیں مجرم ہوں. کس بات کا؟ عوامی معاملات کو اٹھانے کا مجرم ہوں میں. بجلی پہ نا لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے 2014 کی ججمنٹ ہے, رپورٹڈ ججمنٹ ہے جناب, چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے دور کی ہے, جس میں لے کے گیا تھا. پھر گیس کے حوالے میں نے وہ ساری ججمنٹ کا ذکر کیا ہے کہ جہاں, اور میں جہاں خط لکھتا رہتا ہوں میں نے وہ ساری چیزوں کا ذکر کیا ہوا ہے. میں بیٹھتا نہیں آرام سے, میرے دفتر سے روزانہ کے کم و بیش 4-5 یعنی مہینے کے کوئی تقریباً 50 یا 100 کے قریب جو ہے نا مراسلے نکلتے ہیں. میں محکموں کو کوشش کرتا ہوں. تو یہ غلط فہمی ہے کسی کو, یا غلط کہتا ہے کہ میں کوٹوں میں ایسے نہیں آتا. تو جناب وہ بڑے سارے اسکول گئے, ابھی آپ کو پتہ ہے ہسپتالوں, عدالتی تعمیلات اور بہت جگہوں پر بلا تعطل گیس اور بجلی کی فراہمی کا میں نے کہا. شفاف لوڈ مینجمنٹ پالیسی, اور میں نے لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول عوام کے سامنے لانے کی استدعا کی ہے ہی کوئی نہیں ہے جی. آرٹیکل 9, 14, 25, 37 اور 38 کے نفاذ کا میں نے کہا ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے نیلا جی سرچارج لگا تھا جناب, وہ بھی میں نے جیتا تھا, یاد ہونا چاہیے آپ کو. پھر پروریٹا بجلی کے بلوں پہ آیا جب, وہ میں نے چیلنج کیا. پھر نیپرا کے پاس گیا. تو میرا کوئی ذاتی بتانے, کوئی ایک کیس ذاتی بتا دے. فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے حوالے سے میری رپورٹڈ ججمنٹ ہے, میں اس میں بھی گیا. اور گیس کے کانٹیکٹ سے ایک میں نے آرڈر لیا, اس میں امپلیمنٹ ہے, آج بھی کنٹمپٹ پینڈنگ پڑی ہوئی ہے, نہیں کرتی ہے حکومت نے, کوئی ہیئرنگ تک نہیں کی. جو ہمیں عدالتیں بتا رہی نا, ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں, جائیں گریف ریڈیشن کمیٹی میں, وہاں جا کے دھکے کھائیں. یعنی بہرحال میں نے انٹرا کورٹ اپیل فائل کر دی ہے. یہ ان سب حاسدین کے لیے بھی ہے جو مجھ سے حسد بھی کرتے ہیں. اب میں آگے چلتا ہوں. ایران اسرائیل کشیدگی سے آپ کو پتہ ہے قبل عالمی منڈی میں جو ہے خام تیل کی قیمت $76 فی بیرل تھی. پاکستان میں پٹرول $250 کے قریب تھا, اور ڈیزل $280 کے قریب تھا. آج عالمی منڈی میں جو ہے نا خام تیل کی قیمتیں تقریباً 73 سے جتنے بھی ڈالر کی آ چکی ہوئی ہیں, اس دن میں سے کمی نہیں کی انہوں نے. میں نے درخواست دائر کی ہے, اور اس میں کہا ہے کہ ایسے نہیں آتا. تو جناب وہ بڑے سارے اسکول گئے, ابھی آپ کو پتہ ہے ہسپتالوں, عدالتی تعمیلات اور بہت جگہوں پر بلا تعطل گیس اور بجلی کی فراہمی کا میں نے کہا. شفاف لوڈ مینجمنٹ پالیسی, اور میں نے لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول عوام کے سامنے لانے کی استدعا کی ہے ہی کوئی نہیں ہے جی. آرٹیکل 9, 14, 25, 37 اور 38 کے نفاذ کا میں نے کہا ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے نیلا جی سرچارج لگا تھا جناب, وہ بھی میں نے جیتا تھا, یاد ہونا چاہیے آپ کو. پھر پروریٹا بجلی کے بلوں پہ آیا جب, وہ میں نے چیلنج کیا. پھر نیپرا کے پاس گیا. تو میرا کوئی ذاتی بتانے, کوئی ایک کیس ذاتی بتا دے. فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے حوالے سے میری رپورٹڈ ججمنٹ ہے, میں اس میں بھی گیا. اور گیس کے کانٹیکٹ سے ایک میں نے آرڈر لیا, اس میں امپلیمنٹ ہے, آج بھی کنٹمپٹ پینڈنگ پڑی ہوئی ہے, نہیں کرتی ہے حکومت نے, کوئی ہیئرنگ تک نہیں کی. جو ہمیں عدالتیں بتا رہی نا, ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں, جائیں گریف ریڈیشن کمیٹی میں, وہاں جا کے دھکے کھائیں. یعنی بہرحال میں نے انٹرا کورٹ اپیل فائل کر دی ہے. یہ ان سب حاسدین کے لیے بھی ہے جو مجھ سے حسد بھی کرتے ہیں. اب میں آگے چلتا ہوں. ایران اسرائیل کشیدگی سے آپ کو پتہ ہے قبل عالمی منڈی میں جو ہے خام تیل کی قیمت $76 فی بیرل تھی. پاکستان میں پٹرول $250 کے قریب تھا, اور ڈیزل $280 کے قریب تھا. آج عالمی منڈی میں جو ہے نا خام تیل کی قیمتیں تقریباً 73 سے جتنے بھی ڈالر کی آ چکی ہوئی ہیں, اس دن میں سے کمی نہیں کی انہوں نے. میں نے درخواست دائر کی ہے, اور اس میں کہا ہے کہ تقریباً 75 سے $80 فی بیرل آ چکا ہوا ہے, لیکن قیمتیں اس کے مطابق نہیں. میں نے کہا چند روز کے اندر پٹرول کی قیمت میں $74 فی لیٹر, اور ڈیزل کی قیمت $87 فی کمی کر کے خود یہ ثابت, یہ ذرا دھیان سے سمجھیے گا, اتنی کمی کر کے خود یہ ثابت کر دیا ہے کہ بڑا حصہ عالمی منڈی کی قیمتوں کا نہیں بلکہ حکومتی لیویز اور ٹیکسز کا تھا. اور بعد جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پٹرول پر لیوی جو ہے $106.74 سے کم کر کے $66.25 کر دیا. ذرا سمجھیے گا. اور ڈیزل میں جو ہے نا وہ $53.26 سے بڑھا کر $72.97 کر دی. کس قانون کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جناب؟ کس بنیاد پر آپ کر رہے ہیں یہ؟ اور یہ سارا کچھ میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے. اور یہ قیمتوں میں چڑھا جو نا, یہ عالمی حالات نہیں ہیں بلکہ آپ کے معاملات ہیں. اور پی ڈی ایل کو بار بار من ماننے, غیر شفاف, صوابدید انداز میں بڑھایا اور کم کیا جا رہا ہے. کوئی واضح یہ قانونی یا معاشی فارمولہ سامنے نہیں آ سکا. یہ آئین کے آرٹیکل جو ہے نا 4, 9 وہ سب کی خلاف ورزی ہے. اور میں پی ڈی ایل جو ہے نا عملاً ایک بالواسطہ ٹیکس بن چکا ہوا جو امیر اور غریب سب سے یکساں طور پر وصول. سب سے زیادہ بوجھ کم آمدنی والے طبقات, مزدوروں, کسانوں اور متوسط طبقوں پر پڑتا ہے.
پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث ٹرانسپورٹ، زراعت، ایک ایک چیز بتا دیں اور میں اس کا فارمولہ تعین کرنے کی باتیں کرتا ہوں. آئینی اور قانونی حیثیت کا جائزہ لیا جائے اور یہ قرار دیا جائے کہ عوام پر غیر شفاف اور من مانے انداز سے جو یہ سارا کام ہوا ہے یہ غلط ہے. جی ہم آگے بات کی طرف چلتے ہیں. میں آپ کو لے چلوں گا وہ اپنا CCD کے حوالے سے. دیکھیں میں نے یہاں جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے بات کی تھی اور باقی میں نے چیزیں ساری یہاں چھیڑی تھی. میرا مقصد بڑا واضح تھا، بڑا شفاف مقصد. میں چاہتا تھا کہ جناب میں نے اس کی ویری کانسٹیٹیوشن چیلنج کی، ان کا اختیار کہاں سے آ گیا، اور اس میں نے لکھا تھا اس میں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے وفاقی حکومت یا پنجاب حکومت کا، اور نہیں تو اسکاٹ لینڈ یارڈ سے میں نے تحقیقات کا کہا تھا. اچھا یہ سارے معاملے پبلک انٹرسٹ میں لے کے جا رہا ہوں. مجھے بڑے لوگوں نے کہا کہ تھریٹ ہے تورے پہ، تجھے کوئی نہ کوئی مار دے گا. اور بھائی جس دن جو موت ہے آنی ہے وہ آ جانی ہے، میں روک سکتا ہوں؟ یا مجھے بتائیں جو گولی میرے لیے بنی ہے. عمران خان بھی یہی بات کہتا ہے اور اسی وقت کھڑا ہے وہ. ہم تو عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ ہمت دی ہے، لیکن جو گولی میرے لیے بنی ہے میں یہیں بیٹھا ہوں، یہاں سے گولی ایک آئے گی کیا ہو جائے، میں روک لوں گا؟ نہیں روک سکتا. تو میں نہیں روکوں گا جناب. میری کوئی ذاتی لڑائی کسی سے نہیں ہے، میں پھر بتاتا چلوں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے نا جی. وہ راولپنڈی بینچ کا فیصلہ بھی میری سمجھ سے باہر ہے. وہ FIA کو ذمہ دے دیا. FIA نے ابھی تک کیا کچھ نہیں، وہ FIA کے ذمہ بھیج دیے. میں تو بات کر رہا ہوں اس کے ریگولیٹری نظام کا. قانون بناؤ نا اس کے اوپر ایک. اگر کرنا بھی ہے یہ سارا کچھ تو اپنے ڈپارٹمنٹ کوئی رولز ہو، کوئی طریقہ کار ہو. پولیس مقابلہ ایسے کرنا ہے تو ایسے ہوگا، پہلے وارننگ دی جائے گی، یوں کرے گا. وہ کوئی ہے چیز سامنے، میں وہی تو مانگتا پھر رہا ہوں. لیکن نہیں، ہانی احمد کے حوالے سے اب یہ دیکھیں نا جی. اب بات مجھ سے FIR سیل کر دی، مجھ سے کس نے پوچھا FIR، میں کہا میرے پاس تو کاپی کوئی نہیں ہے جناب. ٹھیک ہے جی. آخری بات پہ چلتے. ثانیہ 9 مئی میں پولیس گاڑیاں نظر آتش کرنے کے مقدمہ میں فیصلہ سنا دیا، اور ایڈمن جج ہے منظر علی گیل صاحب. اچھا جج ہے ویسے، میں نے پسند کرتا ہوں. تھانہ مغل پورہ میں مقدمہ میں ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، میاں محمود رشید اور عمر سرفراز 10 سال وہ بھی ہو گیا، اور ایک تمغہ یہ اور مل گیا. 22 آپ کو پتہ ہے ملزم نامزد تھے. 2 ملزمان سزا کے خوف سے اختیاری ہو چکے ہیں. باقی 20 ملزموں کے خلاف یہ فیصلہ سنایا گیا. اس میں شاہ محمود قریشی کو جو ہے نا، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے مقدمے سارے ہو چکے ہیں. تو 9 مئی کا جس دن میرٹ پہ یہ کام چلنا شروع ہوا، بڑا مشکل ہو جائے گا. ابھی تک وہ مین ٹرائل ابھی نہیں آ سکے، یا ملٹری کورٹوں کے حوالے سے نہیں آ سکے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ.